اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے کہ زندگی کی ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان اپنی برکات کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے نوازشات کے ساتھ، انعامات کے ساتھ پھر ہماری زندگی میں تشریف لا رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز 30 روزہ دروس فجر کے عنوان سے مختصر سی گفتگو پر مشتمل انشاءاللہ چند جو ہیں وہ عنوانات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کا تعلق ماہ رمضان کے مختلف نسبتوں کے ساتھ ہوگا۔ آج کی گفتگو جو درس فجر کے حوالے سے ہے اس کا تعلق روزہ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کریں قرآن پاک کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر بھی فرمایا ہے اور روزے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ رمضان ایک نسبت کل ہے اور روزے کا تعلق نسبت جز کے ساتھ ہے، یعنی پورا مہینہ اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کے ایک جز کو روزہ کہا جاتا ہے۔ گویا یہ 29 یا 30 اجزاء پر مشتمل یا 29 روزوں پر مشتمل ایک مہینہ ہوتا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کل کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ذکر کیا، اور جب اللہ رب العزت نے جز کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کل کا بھی ذکر فرما رہا ہے اور جز کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان میں بھی دونوں کا ذکر ہے، دونوں نسبتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ہے کل کی نسبت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے رمضان کا ذکر فرمایا، اور جب بات جز کی آتی ہے تو حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان طیبہ کے ذریعے کل کا بھی تعارف کروایا اور جز کا بھی تعارف کروایا۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں نسبتوں سے ہمیں کل اور جز کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم عربی میں صوم اور اس کی جمع صیام ہے۔ صوم کی اگر ہم حروف کے اندر جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو سواد الگ حرف ہے، واو الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اہل معرفت نے کہا سواد سے مراد الصبر ہے، واو سے مراد الوقاء، بچنا، اور میم سے مراد محبت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے اندر معرفت رکھی ہے کہ روزہ صبر کا پیغام بھی دیتا ہے، روزہ بچنے کا درس بھی دیتا ہے، اور روزہ محبت الہی کا درس بھی دیتا ہے۔ تو لفظ صوم کی ہی معرفت کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب ہم روزہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو ابتدائے انسانیت سے روزوں کا ایک تصور چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے روزہ کا تصور ملتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے
3 دن کا روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 چاند کی ان تواریخ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کو ایام بیس کہا جاتا تھا، یعنی 3 جو دن تھے ایام بیس کے روزے کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو تصور ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں روزے کا تصور وہ بھی ملتا ہے۔ آپ نے اس وقت روزے رکھے جب آپ کو اللہ رب العزت نے کشتی کو کنارے پہ لگایا، تو کنارے پہ لگنے کے بعد آپ نے 2 عمل کیے، ایک شکرانے کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پہ قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اور دوسرا آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے۔ یا یہ تصور آپ کی حیات پاک میں بھی پایا جاتا ہے، نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، یعنی بابا جان بھی اور دونوں بیٹے، یہ بھی روزے کا یعنی شغف اور روزہ رکھتے تھے، ان کے بھی روزوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے متعلق قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور تفاسیر میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ خلوت نشینی اختیار کی اور اس خلوت میں گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا قیام بھی عطا فرمایا اور 40 دنوں کا سیام بھی، یعنی روزے بھی عطا فرمائے۔ تو آپ صاحب قیام بھی ہیں اور صاحب سیام بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے معروف تصور ملتا ہے صوم داؤدی کا۔ آپ کی حیات طیبہ کا تعلق روزے کے ساتھ خاص تھا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا معمول یہ تھا 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، یعنی سال میں یوں آپ روزوں کے ساتھ آپ کی محبت تھی، 1 دن روزے سے ہوتے، 1 دن روزہ ترک کرتے، پھر اگلا دن روزہ رکھتے، پھر اگلے دن ترک کرتے، یہ آپ کا معمول مبارکہ تھا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا معمول تھوڑا سا ان سے مختلف تھا، آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور روزے سے محبت کرتے تھے۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 2 دن جو تھا چھوڑتے تھے، پھر اگلے دن جا کے روزہ رکھتے تھے۔ گویا یہ معمول تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ہم ذرا ایک عرب کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یعنی خاص طور پہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ ظہور اسلام سے قبل بھی تو روزے کا تصور رکھتے تھے، 7 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب وہ نیا غلاف کعبہ یعنی غلاف کعبہ بدلتے تھے اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے جس میں ان کے روزے کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب اسلام کے علاوہ جو باقی مذاہب تھے وہ بھی روزے کا تصور ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ سامی مذہب، ان کے جو روزہ رکھنے کا تصور جو تھا، ان کے صرف پیشوا یعنی جو مقتدا ان کے تھے، جو رہنما، دینی رہنما ہوتے تھے ان کے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یونانی مذہب کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، ان کے ہاں صرف عورت جو تھی اس پر روزہ کی پابندی تھی، صرف خاتون پہ۔ ہندی مذہب جو ہے وہ ہر ہندی ماہ کی 11 اور 12 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی چونکہ ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہوتی ہیں، برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ برہمن جو تھے ان کا وہ طبقہ ہے جن کے جو مذہبی رسومات کا انعقاد کرتا تھا، اور مذہبی رسومات ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو وہ 11 اور 12 ہندی تاریخ مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ چینی دھرم کے اندر بھی روزے کا تصور تھا۔ چائنا کے جو لوگ تھے وہ روزہ کی سختی کرتے تھے اور اس میں سخت شرائط پر روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی روزے کی شرائط میں بڑی سختی ہوتی تھی۔ ہر مذہب کا ایک تصور ہے، مگر جو حسین اور جو خوبصورت تصور اسلام نے دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ روزے کا جو برکت ہے، روزے کا جو رنگ ہے، روزے کی جو کیفیت تمہارے باطن اور ظاہر دونوں پہ نظر آنی چاہیے۔ اسلام کے اندر روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ بھی ہے، جن کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، اور جن کا تعلق میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے۔ گویا ہر اعتبار سے روزہ ایک نعمت ہے، اس کو اپنے تو اپنے غیر بھی
اپنے تو مانتے ہیں، اپنے تو اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ روزہ صحت کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے روزے کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی فجر کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔